اگر وہ زنا کرتے ہوئے، ربا کھاتے ہوئے، شرب خمر کرتے ہوئے مرتا بہتر تھا ہمارے نزدیک۔ آپ پوچھیں کہ کافر تھے؟ جی ہاں بالکل، جس نے بھی جھوٹی امامت کا ادعا کیا وہ بالکل کافر ہوتا ہے بھائی، چاہے وہ اولاد حسن میں سو، اولاد حسین میں سو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام وہی ہے جس کو اللہ نے امام بنایا، اس کے علاوہ کوئی ادعا کرے وہ کافر۔ میں سمجھتا تھا کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ صرف صحابہ کرام کافر سمجھتے ہیں، تو آج یہ معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کا ادھر پیمانہ بھی اس طرح کا ہے۔ اگر کوئی غلط بات کہتا ہے بھائی اس کو کوئی چوٹ نہیں کہ صحابی ہے اس نے غلط بات کی تو چوٹ دو، یا کوئی مثلا امام علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ ساڈے کول ہیں اوئے ہوئے ایک بہت بڑے علامہ رضوی بھائی، یہ آج جو ہے نا میزائل لے کے آئے خود کش حملہ، ٹھیک ہے پرا؟ او جی ساڈا پرا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں اور آپ نے مجھے میزائل کہہ دیا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا۔ مجھے پتہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ کالر کو مخالف ہے یا موافق ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اختلاف دیکھیے، اختلاف تو کوئی آج کا اور آپ کا عمر تو نہیں ہے نا، اختلاف شروع سے آ رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ ظلم کریں گے تو یہ تو بالکل ظلم ہی ہوگا۔ میں آپ کا خادم ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہی میں مذاق کر رہا تھا۔ جی آپ کو محبت، آپ کی محبت، آپ کو میں کافی ایسے سنتا ہوں اور آپ کی میں کافی قابلیت کا بھی قائل ہوں، اور ماشاءاللہ جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے، میں خود اہل سنت جماعت طبقے سے ہوں، میں کافی جو ہے میں نے شیعہ سنی کے مابین جو اختلافات ان پہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، تو جو آپ کی یہ ڈیبیٹس ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، میں نے اس کو سنا اور میں نے دوبارہ سے اصول من الکافی کی یہ کتاب الحجت کو یعنی پڑھا۔ تو ایک دو سوالات میرے ذہن میں آئے، میں نے کہا چلے آپ سے، میں کافی ٹائم سے بیٹھا ہوں 2-3 گھنٹوں سے، کہ آپ سے 2-4 سوالات میں بھی کر لوں اگر آپ اجازت دیں گے۔ جی سر، جی بسم اللہ۔ قبلہ آپ کی جو گفتگو ہوئی ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے، اور آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی ہیں اور آپ نے جوابات دیے۔ میں ہمیشہ آپ کو سراہتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ ہمیشہ دلائل میں، اور میں آپ کی گفتگو کا بھی قائل بھی ہوں۔ تو حضرت صاحب آپ نے کتاب الحجت کے اندر ایک روایت ہے، وہ یہ ہے کہ اصول کافی کے اندر کہ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ بیچ میں آواز آ رہی ہے، عورت کوئی نہیں بیچ میں، ہمیں نظر نہیں آ رہا کچھ۔ آیات کریمہ کے بارے میں کہ قیامت کے روز جن کے چہرے کالے ہوں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے، کون لوگ؟ تو اصول کافی کے اندر اس میں جواب فرمایا گیا، کہا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے امام نہیں اور امامت کا دعویٰ کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اب اصول کافی کے اندر درجنوں مقامات پہ یہ موجود ہے کہ امام محمد بن حنفیہ نے اور امام زین العابدین کے مابین امامت میں اختلاف ہوا، اور جس کے دیگر آپ کے سامنے وہ پیش کیے گئے ڈاکٹر صاحب، کیا ان میں سے کسی ایک کے اوپر ہم فتویٰ کفر لگائیں گے؟ اب سن لیں، اب اس کا جواب اچھی طرح سے سن لیں، دیکھیں ہر شخص کا جواب اس کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اچھی طرح سے سن لیں، محمد ابن الحنفیہ کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں درجنوں مقامات نہیں ہے، کافی میں 1-2 مقام ہے بس، زیادہ نہیں ہے، میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں محمد ابن الحنفیہ میں ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ محمد الحنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ محمد ابن الحنفیہ نے دیکھیں محمد ابن الحنفیہ کے لیے کس نے امامت کا دعویٰ کیا تھا وہ آپ کی کتب میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ ایک شخص تھا مختار ہمارے شیعہ بیوقوف ہیں، مختار کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ مختار نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، امام حسین السلام کے قاتلین کو قتل کیا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس کے سارے کام اچھے، اس نے ہمارے علماء نے تصریح کی ہے، اجازت دیں کہ وہ کسانی تھا، اس نے مشہور کرا، کیونکہ اس کے دیکھیں محمد حنفیہ جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد مدینے والوں نے کچھ عرصے کے بعد 2 سال کے بعد یزید کے خلاف خروج کیا تھا، آپ کو پتہ ہے، اور عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا تھا، اور جا کے اس نے مکے پہ بھی قبضہ کیا تھا، اس نے مکے میں اپنے لیے دارالخلافہ بنایا تھا اور لوگوں سے بیعت مانگ رہا۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ جب یزید کا لشکر آ رہا تھا مدینے کی طرف واقع حرہ سے پہلے، محمد الحنفیہ، عبداللہ ابن عباس، یہ لوگ مدینے سے نکل گئے اور مکہ چلے گئے، اس لیے چلے گئے کہ ان کو پتہ تھا کہ مدینے میں اب یزید جو ہے مدینے میں آ کر غارت کرے گا۔ آپ اچھی طرح سے سن لیں، مدینے میں آ کر یہ غارت کرے گا اور یہاں پہ تباہی مچائے گا، اور وہ یہی ہوا، ان کو محسوس ہوا تھا کہ حالات اچھے نہیں ہوں گے، مدینے میں لڑائی ہو گئی، ان لوگوں نے یزید کی فوج جب مدینے میں آئی ہے تو اس نے بڑے مدینے والوں پہ بڑا ظلم کیا، اس نے سب بدر احد کا جو ہے بدلہ لے لیا مدینے والوں سے۔ اب عبداللہ ابن یہ کہاں گیا، مختار کہاں گیا، مکہ گیا، مکے میں مختار رہتا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے وہاں پہ خلافت کا اعلان کیا، وہ پریشر ڈال رہا ہے کہ تم کیا کرو، تم مجھ سے بیعت کرو۔ اسی وقت اسی ایام میں انہی اوقات میں مختار نے کوفے میں قیام کیا، خروج کیا ہے، اور جو شیعہ لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ، پلیز سن لیں، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہوگا ان کو نہیں، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں میں محمد حنفیہ، یہ جھوٹ میں کہہ رہا تھا، میں محمد حنفیہ کا نمائندہ ہوں، اصلی امام کون ہے، امام حسین علیہ السلام کے بعد اصلی امام محمد حنفیہ ہے، اور یہ محمد حنفیہ نے مجھے خط لکھا ہے، مجھے پیغام دیا ہے، لیکن وہ خود تقیہ کر رہا ہے، وہ مہدی ہے اور میں اس کا سفیر ہوں، نمائندہ ہوں، آپ مجھ سے بیعت کریں۔ جو سادہ لوگ تھے اس زمانے میں بہت سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے، مختار کے ساتھ میں پاور آ گئی، اس نے آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کو قتل کیا، اور اللہ آپ کا بلا کرے، اس طرح اس نے
اہل بیت علیہ السلام کے نام پر اور ان کی محبت کے نام پر اس نے کیا کیا، اس نے وہاں پر میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، اپنی حکومت قائم کر لی. ایک منٹ انتظار کرو، تم ٹھہر جاؤ ایک منٹ ٹھہر جاؤ بھائی، ٹھہر جاؤ، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے. یہ بہت بڑا اہم سوال کیا آپ نے، اب جواب سن لو آپ تسلی سے، آپ نے کہیں جانا تو نہیں ہے نا، اتنا انتظار کیا. دیکھیں یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد نمبر 4، چھاپ دار صادر بیروت، صفحہ نمبر 98 میں. وكان المختار يختلف الى محمد بن الحنفية وكان محمد ليس فيه بحسن الرأي ولا يقبل كثيرا مما يأتي به. یہ مختار بہت جاتا تھا، یعنی یہ کوفہ جانے سے پہلے جب یہ مکہ میں تھا بہت جاتا تھا محمد حنفیہ کے پاس، اس کا آنا جانا ہوتا تھا. محمد حنفیہ کو اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اس کو پسند نہیں تھا. جب مکہ چھوڑ کے مختار کہاں چلا گیا، مکہ میں کس کی حکومت ہے؟ عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے. یہ وہاں سے بھاگ کے چلا گیا کوفہ. یہ بہت بہادر آدمی تھا، شجاع آدمی تھا اور لوگوں کو جانتا تھا، سیاست میں بڑا ماہر تھا. وہاں پہ جب گیا ہے تو اس نے عبداللہ بن زبیر کی مخالفت کی ہے اور اس کا عیب بیان کرنا شروع کیا ہے. وجعل يلقي الى الناس ان ابن الزبير كان يطلب هذا الامر لابي القاسم يعني ابن الحنفية ثم ظلمه. اور لوگوں میں یہ مشہور کرا دیا کہ عبداللہ ابن زبیر نے شروع میں وعدہ دیا تھا کہ خلیفہ کس کو بننا ہے، خلیفہ محمد حنفیہ کو بننا ہے، اور بعد میں اس نے خیانت کی، غداری کی، اب خود خلافت کا ادعا کر رہا ہے اور کہہ رہا تھا. اور وجعل يذكر ابن الحنفية وحاله وراءه وانه بعث الى الكوفة يدعو له. اور کہہ رہا تھا کہ محمد حنفیہ ہمارا امام ہے، وہ بہت ہی متقی انسان ہے، صاحب علم ہے، اور اس نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں کوفہ چلا جاؤں، لوگوں سے بیعت لے لوں. وانه كتب له كتابا فهو لا يعدو الى غيره. اور اس نے مجھے اپنا وکیل بنایا، مجھے اپنا کمانڈر بنایا، اور مجھے ایک لکھ کے بھی دیا. میں اس کو آپ کو دکھاتا نہیں، صرف ثقہ لوگوں کو یہ کتاب، یہ خط میں اس کا دکھاؤں گا. اس طرح وہ اس کی کافی تفصیلات موجود ہیں اس کتاب میں. اچھا کہ محمد حنفیہ سے کی جانب سے وہ لوگوں سے، محمد حنفیہ کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ مختار یہ کر رہا تھا کوفے میں. اور پھر کیا ہوا، اس نے جب بہت ظلم بڑے، پھر مختار کی حکومت بن گئی کوفے میں. محمد حنفیہ ادھر عبداللہ ابن زبیر اس پہ بڑا ظلم کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم بیعت کرو والا ہم تمہارے گھر جلا دیں گے. تو جب پریشر بہت بڑھ گیا محمد حنفیہ پر، تو محمد حنفیہ نے کہہ دیا کہ مختار کو پیغام بھیجا کہ میں کوفہ آنا چاہتا ہوں. مختار تو فراڈی تھا. مختار کو اگر محمد حنفیہ آ جائے، یہ تو اسی کے نام پہ تو اس نے حکومت بنا دی، اگر یہ آ جائے تو اس کی حکومت اس کے ہاتھ سے چلی جائے. یہ سب لوگوں کو مشہور کرایا تھا کہ اصل امام تو یہ ہے. جب محمد حنفی نے کہہ دیا کہ میں کوفہ آنا چاہتا ہوں، تو اس نے لوگوں میں کیا مشہور کر دی کہ مہدی کی یہ نشانی ہے، جب وہ کوفہ آئے گا تو اس پہ تلوار کا ایک ضرب لگے گا اور ضرب اس پہ اثر نہیں کرے گا. ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 100 میں. اچھا میں دکھاؤں صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر 100 میں نہیں، صفحہ نمبر 101. سن لیں بھائی، سن لیں پلیز، سن لیں، یہ بڑا اہم واقعہ ہے. محمد حنفیہ کہہ دے کہ میں کوفہ آؤں گا، تو یہ صفحہ نمبر 101 میں کتاب ہے اس میں موجود ہے. تو عرض یہ ہے کہ آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ محمد حنفیہ نے خود امامت کا ادعا نہیں کیا، مہدویت کا ادعا نہیں کیا. کس نے کیا ہے اس کے لیے؟ مختار. اور وہ خود کو پتہ بھی نہیں ہے اس نے. تو جب محمد حنفیہ کو پتہ چلا کہ اس نے یہ مشہور کرایا کوفے میں، مہدی کے ٹیسٹ ہوگا نا، مہدی کا کیا ٹیسٹ ہوگا؟ ہم تلوار سے ماریں گے اس کو، تلوار سے جب ماریں گے اس پہ اثر نہیں ہوگا. تو اس کو پتہ چلا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں ادھر جاؤں گا، یہ مجھے قتل کرنا، تو یہ کوفہ نہیں گیا. اب جو شیعہ کتب میں موجود ہے یہ نہیں ہے کہ حضرت محمد حنفیہ نے امامت کا ادعا کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں حدیث آپ کو دکھاؤں گا، کافی کی حدیث، تاکہ بالکل آپ کی سوالات، آپ کے سوال کا ازالہ ہو. آپ کہتے ہیں کہ درجنوں حدیث، کوئی درجنوں حدیث، ایک حدیث ہے میرے خیال میں، اس سے زیادہ بھی، یا 2 حدیث ہے. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جز نمبر 1، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہ صفحہ نمبر 348 میں وہ روایت ہے. اب جس حالت میں محمد حنفیہ رہتے ہیں، محمد حنفیہ کی ہماری کتب میں کوئی ایسی بات نہیں کہ محمد حنفیہ نے خود امامت کا ادعا کیا. محمد حنفیہ زبردستی کوفے والوں میں مشہور کر وہ زمانہ. اب دیکھیں ہم اس زمانے میں رہتے ہیں کہ کیا میس میڈیا کا زمانہ ہے، انفارمیشن ایکسچینج کا زمانہ ہے. انفارمیشن بہت اسپیڈ کے ساتھ ایکسچینج ہوتا ہے. اس زمانے میں اگر مکے میں کچھ ہو رہا ہے اور کوفے میں کچھ ہو رہا ہے تو لوگوں کو اتنی جلدی خبر نہیں ہوتی تھی. محمد حنفی بھی مکے میں محاصرے میں تھا، وہ حصار میں تھا. وہاں پر کس کی حکومت تھی؟ عبداللہ ابن زبیر. وہ کسی سے اس سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے اس بیچارے کو. اب کوفے میں مشہور کر دیا کہ یہ تو امام ہے، یہ مہدی ہے، لوگوں سے بیعت لی، حکومت اس کے نام پہ بنا دی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نا. اب اس حالات میں محمد حنفیہ کیا چاہتا ہے؟ محمد حنفیہ چاہتا ہے کہ میں اس بات کو ازالہ کروں اپنے آپ سے، لوگوں کی ہدایت ہو. تو وہ العلن کیا کہتا ہے؟ وہ ارسل محمد الى علی بن الحسین فخلا به. محمد حنفیہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا ابن اخی قد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو مختار کا عقیدہ ہے اس کو بتا دیا، کسانیہ کا عقیدہ، کہ بھائی دیکھو بھائی آپ مجھ سے بیعت کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، پھر حسن علیہ السلام، پھر حسین علیہ السلام ہے، اور پھر حسین علیہ السلام کے بعد میں خلیفہ ہوں. آپ مجھ سے بیعت کریں کیونکہ میں اس کے بعد میں بائی میں ہوں. فقال علی له علی بن الحسین، امام علی بن الحسین نے کہا یا عم اتق اللہ ولا تدعی ما لیس لک بحق. جو کہنا نا کہ بہت سارے روایت نہیں ہے، اے میرے چچا باطل بات کا ادعا نہ کریں،
یہ باطل بات کا ادعا کس نے کیا تھا؟ یہ باطل بات کا ادعا مختار نے کیا تھا. ایک تہمت لگائی محمد حنفیہ پر، کیونکہ محمد حنفیہ حصار میں، کوئی اس سے مل نہیں سکتا مکے میں، تو اس وقت سے مشہور کر کہ مہدی امام ہے. تو اب اس کے ازالہ کے لیے کیا کرتے ہیں یہ بھائی اور یہ چچا اور بھتیجا، یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا حق نہیں ہے. یا ابی ان عم یا ابی یا عم صلوات اللہ علیہ، یا ابی ان ابی یا عم صلوات اللہ علیہ قبل ان يتوجه الى العراق وعهد الي في ذلك قبل ان يستشهد بساعه وهذا سلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فلا تتعرض لهذا. اے میرے چچا، میرے والد نے مجھے اپنا وصی بنایا. امام حسین علیہ السلام عراق جانے سے پہلے مدینہ میں، مکہ میں اس نے مجھے وصی بنایا. بہرحال اس کے بعد یہ دونوں گئے کہ آ جا حجر الاسود کے پاس. حجر الاسود جس کی امامت کا شہادت دے گا وہی امام. محمد حنفی کو تو پتہ تھا، اس کو تو پتہ تھا کہ اس کے پاس کرامات نہیں ہے، معجزات نہیں. حجر الاسود اس کی کبھی اس کی امامت کا شہادت نہیں دے گا. اس کو تو یہ تو بخوبی پتہ تھا. وہ پھر بھی کیوں گیا؟ اس لیے گیا کہ وہ واقعا واضح کرنا چاہتا تھا، شیعوں پہ تمام کرنا چاہتا تھا کہ کوئی کسی کے ذہن میں توہم نہ ہو کہ محمد حنفیہ امام ہے. تو دونوں گئے حجر الاسود کے بعد. سب سے پہلے امام علیہ السلام نے کہا علی ابن الحسین یا عم لو كنت وصيا واماما لاجابك. آپ حجر الاسود سے بات کیجیے، اگر آپ امام اور وصی، حجر الاسود آپ کی امامت کی شہادت دے گا. قال له محمد فدع الله انت يا ابن اخي وصله فدع. اس نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے چلے جائیں. تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام گئے. فدع الله علي بن الحسين بما اراد ثم قال امام علی ابن الحسین زین العابدین سلام اللہ علیہ حجر الاسود کے سامنے پہلے انہوں نے دعا کیا، پھر انہوں نے حجر الاسود سے خطاب کیا، اسالک بالذی جعل فیک میثاق الانبیاء. میں تجھے اس رب کا قسم دیتا ہوں جس نے تجھے میں میثاق انبیاء امانت میں رکھی ہے، ومیثاق الاوصیاء ومیثاق الناس اجمعین، اور تمام اوصیاء کا میثاق اور تمام لوگوں کا میثاق تجھ میں وصیت میں. لما اخبرتنا من الوصی والامام بعد الحسین ابن علی علیہ السلام. ہمیں خبر دو تو حجر الاسود شہادت دے دو کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد اس کا امام کون ہے، اس کا وصی کون ہے. فتحرک الحجر حتی کاد ان یزول عن موضعه. حجر الاسود ایک دفعہ گڑگڑانے حرکت کر رہے ہیں، اس میں تحرک آئی. ایسے لوگوں کو لگا کہ حجر الاسود اب دیوار کعبہ سے گر کر باہر آ جائے گا. ثم انطقه اللہ عز وجل بلسان عربی مبین. پھر اللہ تعالیٰ نے حجر الاسود کو سب کے سامنے عربی مبین زبان میں ناطق بنا دیا، اس کی زبان پہ شہادت جاری کیا. قال اللہم، اے اللہ شاہد بن، ان الوصیۃ والامامۃ بعد الحسین ابن علی الی علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. تو شاہد بن کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد ان کا وصی کون ہے؟ امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام. علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب وابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ. فانصرف محمد ابن علی وهو يتولى علی ابن الحسین. محمد ابن حنفیہ اسی وقت انہوں نے شہادت دی کہ آپ میرے امام ہیں اور وہ ان کی امامت کا اقرار کر لیا. یہ کافی میں یہ ہے. اچھا، اب یہ جو سوال کیا گیا نا محمد حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے درمیان، یہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو آگاہ کیا، کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا فرقہ بن چکا تھا عراق میں جو کیسانیہ کہلاتے تھے. وہ مختار کی وجہ سے کہ مختار بعد میں تو مختار قتل ہوا نا، لیکن کیسانیہ تو بچے رہے. وہ اس لیے کہ ان لوگوں کی ہدایت ہو جائے. امام محمد حنفیہ نے سب لوگوں کے سامنے حجر الاسود کے سامنے آیا اور حجر الاسود سے سوال کیا. دیکھیں اس طرح کے سوال جواب قرآن مجید میں بہت ہیں کہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے سوال جواب کیا جاتا ہے، نہ کہ خود وہ شخص جو ہے اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو. مثلا ملاحظہ فرمائیں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطاب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اے اللہ مجھے بتا دو کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ او بھائی، اللہ کو نہیں معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام سے پکا کوئی مومن ہے ہی نہیں دنیا میں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کو تو پتہ، اللہ جانتا ہے. اللہ کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کا سوال ایسا ہے، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر بعد میں کوئی لوگ سن لیں تو وہ کہیں گے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو بھی قیامت پہ یقین نہیں تھا. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یا مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید میں آیے مبارکہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ، سورہ مائدہ میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَهُ. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ عیسیٰ مجھے بتا، تو نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ میری ماں بھی جو اللہ ہے یہ بھی خدا. تو یہ سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ عیسیٰ علیہ السلام جواب دے دیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا دامن اس بہتان سے پاک ہو جائے کہ یہ الوہیت کے مدعی نہیں تھے. تو محمد حنفیہ اس زمانے میں جو عراق میں ان کے ادعا کے بغیر ایک فرقہ بن چکا کیسانیہ کا، اس کو اپنے آپ کو کیسے پاک کریں اس سے؟ ہاں، اس کا طریقہ یہی تھا کہ وہ امام علیہ السلام کو کہہ دیں کہ آ جائیں آپ میرے سے بیعت کریں. امام علیہ السلام کہہ دیں کہ خلیفہ میں ہوں، چلتے ہیں دونوں حجر الاسود کے پاس. آیا حجر الاسود کے پاس، حجر الاسود نے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کی شہادت دی ہے، اور صریح نص ہے کہ محمد حنفیہ نے اقرار کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام ہے. جی بولیں، اب بولیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل طلب جو ہے نا یہ مجھے سمجھا دیا. لیکن جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں امام ابو حنیفہ آتے ہیں نا
وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم سے پہلے ابھی جو ہے نا وصیت نہیں ہے اور کوئی وصیت نہیں ہے، تو اب میں عمر میں بڑا ہوں تو میرا حق ہے امامت کا. تو اس کے بعد یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ بعد میں ان کی بحث مباحثہ ہوا اور جا کر کے بعد میں ریاست کے بعد یہ فیصلہ ہوا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آیا کہ جب یہ پہلے ان کا آپس میں یہ گفتگو ہوئی اور یہ کہا کہ اے اللہ سے ڈرو چچا، میرے حق میں وصیت ہے، تمہارے حق میں وصیت نہیں ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے حق میں وصیت کسی کے حق میں نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا محمد حنفیہ کو نہیں معلوم تھا کہ یعنی وصیت کسی کے حق میں نہیں ہے؟ دیکھیں محمد حنفیہ نے جو کہا وہ یہ کہا ہے. دیکھو یہ نص الفاظ ہے محمد حنفیہ. محمد حنفیہ نے یہ کہا امام زین العابدین علیہ السلام کو، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اے میرے بیٹے، قد علمت، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کس کو دی؟ وصیت اور امامت اپنے اباد علی علیہ السلام کو دی. ثم الى الحسن، بالکل، ثم الى الحسین علیہ السلام وقد قتل ابو، اور آپ کے والد شہید ہو گئے، وصلی علی روحی ولم یوصی، اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی ہے اور انہوں نے کسی کو وصی نہیں بنایا. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ دیکھیں یہ وہی عقیدہ، اب مجھے بات کرنا، یہ وہی عقیدہ تھا جو مختار نے کوفے میں پھیلایا تھا. یہ امام حسین علیہ السلام، سن لیں میرے بات پر، امام حسین علیہ السلام نے کسی کو وصی نہیں بنایا ہے. ان کے بعد جو ہے کس کو بنایا امامت ملنی چاہیے؟ محمد حنفی کو ملنی چاہیے. کس لیے کہ وانا عمک وسن، کیونکہ یہ جو ہے سب سے بڑا بھائی امام حسین علیہ السلام کے بعد یہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو امام زین العابدین نے اس کے بعد اس کے جواب میں کہہ دیا کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی. آپ کہتے ہیں قد اوصى الی قبل ان يتوجه الى العراق وعهد الی، میرے والد نے وصیت کی ہے سب کے سامنے، مجھے اپنا وصی بنا دیا. تو یہ ابن حنفیہ یہ جو کہتے ہیں وہ ان کا اپنا ذاتی عقیدہ نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ مختار نے ان کی امامت مشہور کرا دی تھی، اور اس کو باطل کرنے کے لیے ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ابراہیم کا ایمان نہیں ہے. میرا سوال سر کہ پہلے معافی چاہتا ہوں میں آپ کی بات جو ہے کاٹ رہا ہوں، کیونکہ اصل کافی میں ایک اور روایت بھی ہے، یہ اس میں یہ ہے کہ امام حسین نے کہا کہ میرے بعد انت روحی والجسمی امام من بعدی. کس کو کہا؟ کوئی نہیں محمد حنفیہ کے لیے کہ تم میرے بعد امام، کوئی ایسے اصول کافی میں نہیں ہے. یہ سب آپ کی اختراع ہے، کوئی روایت نہیں، نہ اصول کافی میں، نہ فروع کافی میں، نہ کسی شیعہ کتاب میں موجود ہے آپ میرے بعد امام ہیں. یہ جو کتاب الحجت کے اندر 227 پیج ہے نا شافعی کا، اس کے اوپر یہ روایت موجود ہے. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے کتاب کافی میں کہ امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ سے کہہ دیا کہ تم میرے بعد امام ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. اور یہ جو غلط فہمی کے اندر روایت آتی ہے نا یہ والی امام سجاد کے چیپٹر میں، جس میں یہ اختلاف، اس میں یہ نہیں ہے کہ ابن حجر کے جو ہے یہ اصل حجر کے پاس گئے اور اس میں جا کر کے کشف الغمہ کے مصنف نے اپنے کتاب کے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں یہ روایت لاؤں گا مخالفین کے کتب سے لاؤں گا. وہ شیء روایت ہے ہی نہیں. جیسے میں ابھی اس پروگرام میں آتا ہوں نا، بخاری مسلم سے نقل کرتا ہوں، کشف الغمہ کے مقدمے میں وہاں پہ مصنف نے لکھ دیا کہ میں مخالفین کے کتب سے احادیث نقل کروں گا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں. وہ شیء حدیث ہے ہی نہیں بھائی کشف الغمہ، جب اس کے مقدمے میں کہہ دیا ہے اس نے. نہیں وہ تو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر سے روایت ہے باقاعدہ، اس میں وہ ایک یعنی تفصیل شیعہ علماء سے لے کے آتے ہیں. آپ حوالہ دے دو نا، میں کشف الغمہ آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. کشف الغمہ میں اس کے مصنف فرماتے ہیں، پیج نمبر 70 ذرا آپ دیکھیں نا پلیز. کشف الغمہ میرے بھائی نہیں، کشف الغمہ کی 3 مجلدات ہیں، میں یہ جلدیں نہیں ہیں. یہ تو آپ کہتے ہیں کہ کشف الغمہ کے پیج نمبر 70 میں آپ جلد نمبر بھی بتا دیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی یہ دیکھو کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم السلام. لہذا فرمائیے میں آپ کو اس کتاب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ جلد نمبر 1 ہے کشف الغمہ کی، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم السلام، جزء اول. یہ کتاب مقدمۃ المؤلف، مؤلف کا مقدمہ، یہ اس کا ایک طویل مقدمہ ہے. صفحہ نمبر 4 میں اپنے مقدمے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَمَدْتُ فِي الْغَالِبِ فِي النقل من كتب الجمهور ليكون ادعى الى تلقيه بالقبول. میں نے یہاں پر مخالفین کے کتابوں سے روایت نقل کی ہے تاکہ مخالفین پہ حجت ہو، ٹھیک ہے نا. تو مخالفین بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ وہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل نہیں کرتے. تو یہ کشف الغمہ کے مؤلف جب بتاتے ہیں کہ یہ شیعہ احادیث نہیں ہے، مخالفین کے احادیث ہیں، تو اس کو آپ ہمارے مخالفت پہ نہیں لا سکتے، اسے ہمارے پہ حجت پہ نہیں لا سکتے. اوکے تھینک یو سر، تھینک اللہ کو جزاک خیر. میں اور بھی سوال کر سکتا ہوں یا ایک سے ایک مزید سوال کریں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایک سوال. اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا حضرت امام جعفر نفس الزکیہ کے مابین بھی ایک اختلاف جو ہے وہ بھی الکافی نے نقل کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ نفس زکیہ ہمارے پاس نفس نجسہ ہے، ہمارے پاس محمد ابن عبداللہ ابن الحسن نفس زکیہ نہیں ہے ہمارے پاس. وہ جماعت مخالفین وہ اس کو نفس زکیہ بولتے ہیں. وہ ایک بہت ہی پلید آدمی تھا، ناصبی آدمی تھا. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دشمن تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس نے جیل میں ڈالا، بڑا ہی پلید آدمی تھا. وہ اس نے امامت کا ادعا کیا ہے
اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جیل میں ڈالا ہے، اس نے جھوٹا، دیکھو اس کے والد بھی بڑے فراڈی آدمی تھے، عبداللہ ابن الحسن المثنی، وہ بھی بلعون آدمی تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر وہ شراب میں مرے، شراب پیتے ہوئے مرے، اس سے بہتر ہے وہ جس حالت میں وہ مرا ہے کہ امامت کا ادعا کرتے ہوئے، اپنے بیٹے کے لیے امامت کا ادعا کرتے ہوئے مرا ہے۔ میں آپ کو حدیث دکھاؤں، اجازت دیں، پڑھ لو وہ حدیث میں نے ادھر پڑھی ہے، وہ پوری حدیث میں نے پڑھی ہے، اس میں آپ پڑھ لینا، اس میں نفس زکیہ کا جو گورنر تھا، اور نفس زکیہ آپ لوگ دیکھیں، آپ کے محدثین اس کی عزت کرتے ہیں، جماعت مخالفین کے کتب میں جائے نا، یہ محمد ابن عبداللہ ابن الحسن، وہ اس کی بڑی تعریف ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، وہ شیعوں میں اس کا کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ ناصبیت آدمی۔ میں اس بحث میں جا ہی نہیں رہا، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، کیونکہ نفس زکیہ کو شیعہ کتب کے اندر جو ہے نا اہل بیت کا امام مہدی بھی کہا گیا ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا۔ نہیں، کسی شیعہ کتاب میں نہیں کہا گیا، کسی شیعہ کتاب میں نہیں، وہ بالکل جھوٹ۔ شیعہ کتاب میں امام مہدی وہ ائمہ میں سے ہے ہی نہیں ہے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے، وہ کوئی بیوقوف، آپ کس کتاب سے نقل کریں کہ اس کو کسی نے مہدی کہا ہے؟ اب میں اس وہ اس طرف جانا چاہ رہا، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں اسی عبارت کے اوپر جو اصول کافی کی بات ہے، میں کیونکہ سوال کرنے آیا ہوں تو آپ سے دو چار باتیں سیکھ جاؤں گا۔ تو اس میں یہ روایت میں یہ ہے اصول کافی کے اندر کہ جو محمد ابن عبداللہ ہیں، ان کا جو گورنر تھا عیسیٰ ابن زید ابن زید، ہاں عیسیٰ ابن زید، وہی ملعون، یعنی زین العابدین کی اولاد زید کا بیٹا، بالکل وہ بدماش آدمی تھا، بدماش ناصبی تھا، اہل بیت سب کا دشمن تھا، وہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہہ دیا کہ بیعت کرو الا میں تیرا منہ توڑ دوں گا نا۔ او بھائی تم خود کہتے ہو کہ نبی کے والدین کافر تھے نا، نبی کے والدین کافر تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بھی دنیا میں کوئی سید ہے وہ اچھا ہے، ہم نہیں کہتے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کا پوتا وہ بدماش ہو، وہ بھائی دنیا میں بدماش بہت ہوتے ہیں، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا، آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو امام جعفر نے کہا ہے کہ جو امامت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے تو نفس الزکیہ؟ بالکل بلا ریب۔ دیکھیں آپ لوگ جو تاثر دیتے ہو نا کہ یہ سب پھر تو اولاد فاطمہ علیہ السلام سب کافر ہو جائیں گے، یہ جھوٹ ہے۔ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ سب کے سب ادامت کی جھوٹی دانی کرتے تھے، وہ کچھ لوگ تھے، کچھ افراد تھے جنہوں نے امامت کے ادعا کیے ہیں، جیسے اگر اولاد فاطمہ علیہ السلام سے کوئی نبوت کا جھوٹا ادعا کرے، بھائی اس کے کفر میں شک ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، بس میرا سوال یہ جھوٹا ادعا کرے نا اولاد فاطمہ علیہ السلام، دیکھو میں آپ کو ایک شریف بات بتا دوں، دیکھیں سادات کی نسل سے، دیکھیں سادات، اجازت دیں بھائی، اجازت دیں، سادات کی نسل سے، دیکھیں اللہ کا حکم سب کے لیے ایک ہے، سے فرق نہیں پڑتا، سادات کی نسل سے اگر کوئی کسی کو قتل کرے اس کے لیے بھی قصاص ہے، اس طرح نہیں کہ وہ سید ہے تو اس کو چھوٹا ہے۔ سادات کی نسل سے اگر کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ بھی کٹے گا، سادات کے نسل سے اگر کوئی مثلا غلط حدیث نقل کرتا ہے تو وہ ضعیف بن جائے گا، اس لیے نہیں کہ بھائی وہ سید ہے تو اس کو چھوڑ دو، بھائی وہ ثقہ ہے۔ سادات کی نسل سے، ائمہ علیہ السلام کی نسل سے اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس پہ حد لگے گا، ائمہ علیہ السلام کے نسل سے اگر کوئی شخص نبوت کا ادعا کرتا ہے تو اس پہ لعنت ہے اللہ کی، وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح اگر امامت کا ادعا کرے، اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ان کا خاندان بہت بڑا تھا، دیکھیں پرانے زمانے میں بالخصوص بنی ہاشم علویین یہ شادیاں بہت کرتے تھے، ہر امام مثلا 3 شادی 4 شادی کرتے تھے، اور ان میں سے سب میں سے اولاد ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو ان کے بہت ساری نسل بڑھ جاتی تھی، اور پھر ان کے ہر اولاد ان کی اپنی شادیاں ہوتی تھی، اور وہ جلدی عمر میں شادی کرتے تھے پرانے زمانے میں۔ اب مثلا ایک شخص اس کا بیٹا بھی 15 سال کا ہو گیا تو اس کے لیے بہو لے کے آتے تھے، اس زمانے میں 16 سال کی عمر میں بہو لے کے آتے تھے، تو بہت کم عرصے میں ان کی نسل بہت بڑھ جاتی تھی، تو ان کے نسل کے افراد بہت زیادہ تھے۔ تو اس صورت میں اگر ان میں کچھ افراد منحرف ہو گئے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ، بس میں میرے بات جی سر بولیں جی بات کلیئر ہو گئی، یہ بات میں سمجھ آ گئی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو شیعہ بھائی، ایک منٹ میں ایک حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ محمد ابن عبداللہ کے والد کی حدیث ہے، دیکھو ایک منٹ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب الاحتجاج تبرسی ہے، چاپ منشورات الرضی، ملاحظہ فرمائی یہاں پر اس کتاب کے مقدمے میں تبرسی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے سب احادیث کیا ہیں؟ متواتر ہیں، اور اسی لیے میں اس کا سند ذکر نہیں کرتا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں۔ اچھا، اسی کتاب میں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 130 میں بلے 120 معاف کیجیے 120 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لیس منا احد الا وله عدو من اہل بیت، ہم اہل بیت ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کوئی ایسا فرق نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اپنے خاندان سے، اس کا اہل بیت میں سے اس کا کوئی دشمن ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور امام کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ کافر ہی ہوتا ہے شیعہ مذہب میں۔ فقیل له بنو الحسن لا يعرفون لمن الحق، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا جو فرزندان امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، جو امامت کا ادعا کرتے ہیں، یہ حق کو نہیں جانتے، امامت کو نہیں جانتے؟ فرمایا بلا ولكن يحملهم الحسد، فرمایا جی ہاں حق کو جانتے ہیں لیکن حسادت کی وجہ سے حق کا اعتراف نہیں کرتے۔ ابو یعقوب کہتے ہیں کہ لقیت انا ومعلى ابن الخنیس الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہاں میری ملاقات ہو گئی اسی محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کے والد عبداللہ ابن الحسن سے، اس کو تو پتہ تھا کہ یہ شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعہ، یہ زیدی نہیں، تو کہا یا یہودی فاخبرنا بما قال فينا جعفر ابن محمد،
مجھ سے میں گالی دی اس نے، کہتا ہے اے یہودی، امام جعفر ابن محمد ہمارے متعلق کیا کہتا ہے ہمیں بتا دو. فقال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں هو والله اولا بالیہودیۃ منکما، فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ یہودیت کے یہودی دین کے زیادہ اولا ہے آپ کے نسبت، وہ یہودی ہونے کا زیادہ قریب ہے. ان الیہودی من شرب الخمر، یہودی وہی ہے جو شراب پیتا ہے، یعنی شیخ شراب بھی پیتا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے شہادت دی کہ شراب پیتا ہے. پھر اگلے حدیث میں وبهذا الاسناد سمعت ابا عبد الله علیہ السلام یقول، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو توفی الحسن بن الحسن على الزنا والربا وشرب الخمر كان خيرا لهم مما توفي عليه. حسن ابن الحسن وہی جس کو منصور نے مار دیا تھا، لے کے گئے تھے، اس کا بیٹا مہدی تھا محمد بن عبداللہ، وہ اگر وہ زنا کرتے ہوئے، ربا کھاتے ہوئے، شرب خمر کرتے ہوئے مرتا بہتر تھا، مسلمان مرتا، اس سے بہتر کہ اس امامت کا جھوٹا دا کے اپنے بیٹے کے لیے، اس سے بہتر. ہمارے نزدیک آپ پوچھیں کہ کافر تھے، جی ہاں بالکل، جس نے بھی جھوٹی امامت کا ادعا کیا وہ بالکل کافر ہوتا ہے بھائی، چاہے وہ اولاد حسن میں سے اولاد حسین میں سے، کوئی فرق نہیں پڑتا. امام وہی ہے جس کو اللہ نے امام بنایا، اس کے علاوہ کوئی ادعا کرے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے بھائی، بس آج جی بہت شکریہ آپ کا. میرا یہی ڈاؤٹ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ صرف صحابہ کرام کو کافر سمجھتے ہیں، تو آج یہ معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کا ادھر پیمانہ بھی اس طرح کا ہے. اگر کوئی غلط بات کہتا ہے بھائی اس کا کوئی چھوٹ نہیں کہ صحابی ہے اس نے غلط بات کی تو چھوٹ دو، یا کوئی مسئلہ امام علیہ السلام کی نسل سے ہے. ابھی آپ کے پاکستان میں سادات کی کمی ہے، بہت زیادہ، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت شریف لوگ ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، کوئی ہے بھائی. لیکن سادات میں ایسے بھائی نہیں، آپ مجھے بتائیں سادات میں ایسے بدماش لوگ بھی پائے جاتے نہیں پائے جاتے؟ برے ہیں بالکل پائے جاتے ہیں. میں اس بات بالکل، تو یہ تو شریعت تو نہیں ہے، شریعت یہ تو نہیں کہ بھائی وہ سید پر بس وہ برا نہیں. ابھی آپ پاکستان کے کسی کورٹ میں چلے جانا، کورٹ میں چلے جائیں بھائی، اگر وہ کوئی مقدمہ ہو رہا اس لیے تو نہیں، کسی سید نے چوری اس لیے تو نہیں چھوڑتے کہ بھئی یہ سید اس کو چھوڑ دو، اس کو سزا تو ملے گی نا. کہتے ہیں کہ بھئی اس نے چوری کی یا قتل کیا، وہ اس لیے تو نہیں چھوڑتے کہ سید ہے. چلیں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے. اوکے جناب، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ کی محبت کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. تھینک یو سر، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر. اچھا میرے محترم ناظرین، میں اپنے بھائی کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بڑے انہوں نے تحقیق کیا، سوالات اہم کیے ہیں جن کا جواب ہمیں دینا چاہیے تھا، اور انہوں نے ہمارے کام آسان کیا کہ وہ باتیں جو شاید آئندہ جا کے ہمارے لیے بیان کرنا ضروری ہوتا انہوں نے خود پوچھ لیا. اب اس کا کلپ بنے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور ان اشکالات کا ازالہ ہوگا. اچھا